بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صوبہ جمعیت اہل حدیث ممبئی کے ذمہ داران اور علماء کرام، جماعت کی اس قدیم مسجد اور تربیت کدہ جامعۃ الرشاد کے ذمہ داران و اراکین اور یہاں تشریف فرما معزز حاضرین، بالخصوص سفر حج پر جانے والے محترم حجاج کرام، اس مناسبت پر جو حج تربیتی کیمپ کی مناسبت ہے، مجھے اپنے بھائیوں سے جو حج کے سفر پر جا رہے ہیں ان سے صرف ایک بات کہنی ہے کہ دیکھو، آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنا مہمان منتخب فرمایا ہے اور یہ بہت بڑا شرف ہے، بہت بڑی عزت کی بات ہے کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے یہ مقام عطا فرمایا ہے، یہ نصیبہ بخشا ہے، اپنے گھر کا مہمان بنایا ہے۔ پچھلے خطاب میں آپ سن رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے گھر کا حج کرنے والے، عمرہ کرنے والے یہ اللہ کے مہمان ہوتے ہیں۔ اللہ جب انہیں بلاتا ہے تو حاضر ہوتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ان کی عزت افزائی ایسی کرتا ہے کہ جو وہ مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ اس لیے اللہ کے مہمان اور اللہ کی مہمانی میں جانے والے یہ شرف سمجھ کر کے جائیں اور اللہ تعالیٰ کا بے پناہ شکر گزار بنیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی عزت کے لیے منتخب فرمایا ہے۔ اس لیے وہاں جا کر کے اللہ تعالیٰ کی اس عزت میں، اللہ تعالیٰ کی شرف کے ماحول میں وہ عمل کریں، وہی طریقہ اپنائیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مسنون طریقہ ہے، اور اللہ تعالیٰ سے مانگیں، خوب مانگیں اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کے ساتھ۔ اور اللہ تعالیٰ نے جب یہ خود ہی فرمایا ہے کہ اللہ نے بلایا ہے تو آئے ہیں، اور جو مانگیں گے وہ اللہ تعالیٰ انہیں دے گا، اور خوب مانگیں اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے، ان بھائیوں کے لیے بھی حدیث میں آتا ہے جو ان سے دعاؤں کی درخواست کرتے ہیں، ان کے لیے بھی خصوصی دعائیں کریں۔ اور خاص بات یہ کہ ہمارے ملک کے جو ماحول میں مختلف قسم کی عدم رواداری کی صورتیں پیدا ہو رہی ہیں، کچھ ناسمجھ طاقتیں، کچھ غلط مقصد کو لے کر کے کام کرنے والی کچھ جو ایکٹیویٹیز ہیں، ان کے بھلائی کے لیے بھی دعا کریں۔ اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے، اپنے پیارے ملک میں امن و امان کے لیے بھی دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ اس ملک کو امن و امان کا، دین اور ہدایت کا ملک بنائے، اور یہاں جس طرح کے بدامنی اور خوف و دہشت کے ماحول پیدا ہو رہے ہیں، رب العالمین انہیں امن میں بدلنے کی اللہ تعالیٰ صورت پیدا فرمائے۔ اس طرح کی خصوصی دعائیں کریں۔ اور میرے بھائیوں، وہ بھائی جو یہاں جمع ہیں، حج کی استطاعت رکھتے ہیں، اس مجلس میں بہت اہم مجلس ہے، اللہ کے گھر کی مجلس ہے، دعائیں کریں کہ رب العالمین انہیں عنقریب توفیق دے، پکا ارادہ کریں عنقریب اللہ تعالیٰ کے گھر کے حج کی، اس لیے کہ اسلام کا رکن ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ رکن کہا جاتا ہے پلر اور بنیاد کو، جیسے کسی عمارت کی بنیاد ہوتی ہے، اس کے پلر ہوتے ہیں، کھمبے ہوتے ہیں جس پر عمارت کھڑی ہوتی ہے، ایسے ہی اسلام کے پلر اور اسلام کی بنیادیں جو ہیں ان میں ایک اہم بنیاد حج ہے۔
جو آدمی حج کی طاقت رکھتا ہے، استطاعت رکھتا ہے اور حج نہیں کرتا، تو اس کا معنی یہ ہے کہ وہ اسلام کی حفاظت کے سلسلے میں، اپنے اسلام کے سلسلے میں فکر مند نہیں ہے۔ جیسے ہم اگر اپنی عمارت کی بنیادوں کو مضبوط نہ رکھیں استطاعت کے باوجود، تو اس کا معنی یہ ہے کہ ہم اپنی عمارت میں اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے فکر مند نہیں ہیں۔ تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ جو شخص استطاعت کے باوجود حج نہیں کرتا، اس کا معنی یہ ہے کہ وہ اپنے اسلام کی حفاظت کے سلسلے میں فکر مند نہیں ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ اسی لیے یہ چیز جو ملتی ہے وہ قابل غور ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ان کے تعلق سے جو یہ بات ملتی ہے کہ آپ نے فرمایا تھا کہ جو لوگ استطاعت کے باوجود حج نہیں کرتے ان پر جزیہ لگا دینا چاہیے، ٹیکس لگا دینا چاہیے۔ اور بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ بات بہت اہم ہے کہ جو لوگ استطاعت کے باوجود حج نہیں کرتے، کیا وہ اتنا شعور نہیں رکھتے، اتنی سمجھ نہیں رکھتے کہ آخر اسلام کی حفاظت ہم سے کیسے ہوگی جب اسلام کی بنیاد کی حفاظت ہم کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ دے۔ ہمارے جو بھائی اس کمزوری میں مبتلا ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت خاص سے، توفیق خاص سے اس کمزوری کو دور فرمائے۔ اسی طرح دیکھیے ابھی بہت اہم خطابات ہوئے ہیں آپ کے سامنے، اور اس سلسلے میں کچھ باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بہت واضح خطابات ہیں۔ آج اپنے ملک کے ماحول میں ہم سب کے جینے کے لیے اور مختلف مذاہب کے ماحول میں جو ہم مسلمان اس ملک میں، اپنے پیارے ملک ہندوستان میں جیتے ہیں، ہمارا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ بالخصوص ہمیں مخاطب کیا گیا ہے، ہمیں مخاطب کیا گیا ہے، اصول بتائے گئے ہیں۔ ہمارا برتاؤ، ہمارا رہن سہن، ہمارا انداز غیروں کے ساتھ، دوسرے مذاہب کے ماننے والوں کے ساتھ کس طرح رہنا چاہیے، یہ بہت اہم ہے، بہت تفصیلی چیز بھی ہے، کیونکہ جب تک تفصیل سے بات نہیں سمجھی جاتی ہے، بات سمجھ میں آتی نہیں ہے۔ تو اس طرح کے حالات میں یہ موضوع، اس طرح کے موضوعات بہت اہم ہیں، اور جہاں دہشت اور خوف میں مبتلا ہیں لوگ، بالخصوص مسلمان ہندوستان میں، وہاں یہ موضوع کتنا اہم ہے کہ مسلمانوں کا تعلق ایمان کی بنیادوں پر اپنے رب کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے۔ جتنا ہمارا تعلق اللہ تعالیٰ سے مضبوط ہوگا، اپنے رب پر سچا بھروسہ ہوگا، اتنا ہی ہمارے قدم جمے ہوں گے۔ ہم اگر اپنے رب کے تئیں کمزور ہوں گے، ہمارا اپنے رب کے تئیں بھروسہ کمزور ہوگا، تو میرے بھائیوں ہمارے قدم کیسے جمیں گے؟ بہت ساری مثالوں سے ہم سب کے فاضل شیخ مقیم حفظہ اللہ نے سمجھایا ہے، اور بہت واضح سمجھایا ہے کہ دیکھیے ہاں ہم سب کو اپنے رب کے ساتھ اور ایمان اور استقامت کے ساتھ کس طرح زندگی گزارنی چاہیے، یہ ہماری بہت بڑی مضبوطی کا ذریعہ ہے۔ دیکھیے توکل بہت اہم چیز ہے، اور توکل کہتے ہی ہیں دل کے سچے بھروسے کو، اللہ پر دل کے سچے بھروسے۔ یہ دل ہمارا اپنے رب پر سچا بھروسہ رکھے، اور ہم یہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ ہم پر ہماری موت سے زیادہ مہربان ہے۔ کبھی اللہ تعالیٰ اپنے ایمان والے بندوں کو اللہ رسوا نہیں کرے گا، ضائع نہیں کرے گا، اور جس طرح کے بھی حالات آئیں اس میں اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو مان کر کے اپنے کو ثابت قدم رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ مناسبت اور وقت اب نہیں ہے کہ میں کچھ دیر تک آپ سے باتیں کروں۔ یہ بھائی ہمارے عزیزم مولانا عبدالرحمن صاحب نے مجھے طلب ہی کیا کہ میں چند کلمات آپ کے سامنے کہوں، نہیں تو واقعی جو باتیں ہوئی تھی وہ کافی تھی، کوئی ضروری نہیں تھا کہ رسمی طور پر صدارتی کلمات کہے ہی جائیں۔ بہت سارے موقع اس طرح نکلتے رہتے ہیں باتیں کرنے کی، گفتگو کرنے کی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس طرح کی مجلسوں میں اور اس طرح کے موقعوں سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی توفیق دے۔ میں اخیر میں دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین جن ہمارے بھائیوں نے، علماء نے، ذمہ داروں نے، جمعیت کے اور اسی طرح مسجد کے ذمہ داروں نے اس اہم پروگرام کو بھلے ہی چھوٹی شکل میں منعقد ہوا، رب العالمین کے ہاں چھوٹی کوشش بھی قبول ہو تو بہت بڑی ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ اور بڑی بڑی کوششیں، بڑے بڑے ہنگامے جو دیکھنے میں آئے، اگر اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول نہ ہو تو بے معنی ہے۔ اس لیے ہم سب کو دعا کرنی چاہیے کہ جو بھی یہ کوشش ہوئی ہے رب العالمین
ہم سب کے حق میں قبول فرمائے. اس مجلس کو ہم سب کے لیے اللہ تعالیٰ رحمت اور مغفرت کی مجلس بنائے. جو بھائی ہمارے عازم حج ہیں، عازم بیت اللہ ہیں، رب العالمین ان کے حج کو، ان کے سفر کو پرامن بنائے، انہیں حج مبرور نصیب فرمائے، اور وہ ہم سب کے حق میں، اپنے ملک کے حق میں بہتر دعائیں کریں اور خیر اللہ تعالیٰ ہم فرمائے، اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ اپنے دین پر ثابت قدم رہنے کی توفیق دے. رب العالمین جس طرح ہم کہتے ہیں کہ تو ہمارا رب ہے، اے اللہ تو ہمارا رب ہے، جس طرح ہم دعویٰ کرتے ہیں، اے اللہ تعالیٰ اس دعوے پر ہمیں تو ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرما. ہر طرح کے حالات اور مشکلات میں اللہ تو ہمارے قدم کو، ہمارے ایمان اور عقیدے کو جمائے رکھ. رب العالمین جب تک ہم زندہ رہیں تیرے تقوی اور تیری فرمانبرداری پر رہیں، تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر رہیں، اور رب العالمین اسی پر ہماری موت ہو. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.